تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، یہ جو دل اتنا بے سکون ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے تہجد اس سے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تو پریشان نہ ہونا، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو، مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے بڑھتے ہیں نا، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود بھی دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اور تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے آئی ہیں وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے لیے بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تم در در کی ٹھوکریں کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد جہاں مقبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کے کن کا انتظار کرنا ہے۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اسی لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ اگر دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟
जिसे तुम नामुमकिन समझ रहे हो उसे मुमकिन बनाने के लिए। कभी ऐसा लगे कि तुम थक गए हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लग रहा हो तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैला लिया करो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। कभी दुआओं का इंतज़ार करना इतना मुश्किल हो जाता है कि सब्र नहीं आता। दिल को एक अजीब सी बेचैनी और नाउमीदी फौरन आ जाया करती है। दिल करता है बस अब दुआएं पूरी हो जाएं, अब और सब्र नहीं करा जाता। आसमान को तकते वो अल्लाह से बातें करते हुए कहती, अल्लाह आप तो हर आंसू से वाकिफ़ हैं ना, और वो आंसू भी जो मैं मुस्कुराते हुए पलकों में छुपाया करती हूँ। अल्लाह आप मेरी हर दुआ से वाकिफ़ हैं जब मैं हाथ उठाते हुए गिड़गिड़ा कर मांगती हूँ। अल्लाह वो फरियाद याद है जब मैंने आपसे चाह की खातिर की थी और आपके सामने सजदा किया था, वो पहला सजदा, उस सजदे में जब मैंने आपको पहली दफ़ा सिर्फ आपको पुकारा था। आपको तो सब पता है ना, मुझे पता है आप मेरी हर लम्हे की खबर रखते हैं। बस आप ही हैं जो मेरे दिल का हाल जानते हैं। आप तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, और अगर वो चीज़ मेरे लिए नामुमकिन है तो मुझ पर रहम कर और उसके बदले मुझे सब्र अता कर। सूरत दुहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना बेजार हो गया है, यानी अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब जब तुम उसे पुकारोगे तब तब वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा। वो तुमसे नाराज नहीं है, ना ही उसने तुम्हें तन्हा छोड़ा है, ना वो तुमसे नाखुश है, बल्कि वो तो तुम्हारे इंतज़ार में है कि कब तुम उसकी तरफ लौट आओगे और वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम पलट आने में देर करते हो, तुम पलट आने में देर करते हो, लेकिन अल्लाह कभी देर नहीं करता। वो तो बस थाम लेता है और वो रहम फरमा देता है, वो रहम फरमा देता है। उस पर यकीन रखो, उसी से मांगो, अगरचे देने में कुछ देर हो रही है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। जो अल्लाह को चुनता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है, वो इतना पाक है, जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है, मोहब्बत वालों को अपनी रज़ा में राज़ी रहने के लिए चुनता है, सब्र वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजर कर पाक होने के लिए चुन लेता है। जब अल्लाह कुछ देकर आजमाता है तो वो तुम्हारा अल्लाह का शुक्र अदा करना और उसकी अता किरदा शय की तुम्हारी नज़र में कदर आजमाता है, और जब वो कुछ लेकर आजमाता है तो वो तुम्हारा उसकी ज़ात पर यकीन और सब्र आजमाता है। इख्तिताम में सब कुछ तुम्हारा ही होगा, बस तुम्हें अल्लाह को राज़ी करना है उसके अंदाज में, और उसे राज़ी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी रज़ा में ख़ुद को राज़ी किया जाए। इंसान खुदा की मोहब्बत को बहुत देर से समझता है, फिर जानता है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन अता करता है। बस हम ही हैं जो ज़िद पर अड़ जाते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, वरना उसके इख्तियार में क्या नहीं। वो अगर चाहे तो एक नाफरमानी पर हमें आसमान से ज़मीन पर दे मारे, मगर वो ऐसा नहीं करता। उसकी रहमत उसके गज़ब से बहुत वसी है। कभी मुड़कर माजी को देखो तो समझोगे कि उसने तुम्हें कब कब और कहाँ कहाँ संभाला। जब तुम बिल्कुल अकेले थे तब कहाँ कहाँ उसने तुम्हारा हाथ थामा। जिसके तुम काबिल भी ना थे उससे बढ़कर तुम्हें नवाजा। जब तुम्हारे पास कोई ना था तो कैसे उसने नामुमकिन से मुमकिन के वसीले पैदा किए। जब इंसान ये बात समझ जाता है तब सारे शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मौजिज़े होते हैं, फिर गुमान यकीन में बदलते हैं। खुदा की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उम्मीद है, ऐसी उम्मीद जिसको कोई ज़वाल नहीं। अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौराने सैलाब किया।
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، بس یقین رکھو، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی تو ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو مگر اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے پہلے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے اس سے زیادہ طاقتور پھر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔